بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 304 اور آیت نمبر ہے 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ ولما رجع، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنے قوم کی طرف، غضبانہ، غصے کی حالت میں، آسفا، اور مایوس اور فکر مندی کی حالت میں، غم زدہ۔ قال، فرمایا، بئس ما، بہت برا ہے، خلفتمونی، جو تم نے میری جانشینی کی، من بعدی، میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی ہے اپنے رب کے حکم کے معاملے میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیوں کو پھینک دیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، یجرہ الی، اس کو اپنی طرف کھینچا۔ قال ابن بھائی نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم، بے شک قوم نے، استضعفونی، مجھے کمزور سمجھ لیا، وکادوا یقتلوننی، اور وہ قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، بس تو نہ خوش کر مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ تو بنا مجھے ظالم قوم کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ کل ہم نے پڑھا کہ پیچھے سے سامری نے کیا کیا کہ اس نے ایک بچھڑا بنایا، جو قوم کے زیور تھے وہ پگھلائے گئے، بچھڑا بنایا گیا، اور وہ کاریگری میں بڑا ماہر تھا۔ اس نے اس انداز میں بچھڑا بنایا کہ ہوا کا رخ ایسا تھا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ باجے وغیرہ ہوتے ہیں، ایک طرف سوراخ چھوٹا ہوتا ہے، دوسری طرف بڑا ہوتا ہے، بچے پھونک مارتے ہیں، آواز نکلتی ہے۔ تو اس نے کوئی اس انداز میں کاریگری کی کہ ایک طرف سوراخ چھوٹا تھا، دوسری طرف بڑا تھا، جب ہوا کی کراسنگ ہوتی تھی تو آواز نکلتی تھی۔ تو سامری نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا کیا ہے، رب ہے، چونکہ وہ پہلے ہی رب کا مطالبہ کر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے بت بنانے کا مطالبہ جو ہے وہ کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تمہارا رب ہے۔ اب کیا ہوا، وہ قوم ساری عبادت پہ لگ گئی، گائے گی۔ ولما رجع موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس لوٹے تو الی قومہ، ہی اپنی قوم کے پاس، غضبان فعلان کے وزن پر ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا، غصے سے بھرے ہوئے، غضبان، جس طرح برتن بھر جاتا ہے نا فل، تو اس طرح وہ غصے سے فل بھرے ہوئے تھے۔ آسفہ اصل میں کہتے ہیں، یہ غصے سے بھی بڑھ کر کوئی حالت ہو تو اس پر آسفہ کا لفظ آتا ہے، یعنی اس کے اندر غصہ بھی ہو اور غصے کے ساتھ ساتھ بندے کو دکھ بھی ہو، غم بھی لگا ہو، یار یہ کیسی قوم ہے۔ یا بعض اوقات بندے کو غصہ آتا ہے اور غصے کے ساتھ بندے کو افسوس بھی ہوتا ہے، یار یہ میرا اپنا ہے یا میرا پتر ہے، اس نے یہ ایسا کام کیوں کیا۔ اب اس پر غصہ بھی آ رہا ہے اور غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، کس نے ایسا کام کیوں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نہایت غصے سے بھرے ہوئے تھے۔
اور کہا انہوں نے ایسا کام کیوں کیا؟ بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی خبر دے دی تھی اور تیری قوم ساری گمراہ ہو گئی. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، سامری نے ان کو تباہ کر دیا، گمراہ کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تو تھا، اللہ نے بتا دیا تھا، تو غصے کی حالت میں آئے، نہایت غصے میں. ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اور تمہیں اپنے رب کے وعدے پر یقین نہیں تھا؟ اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا. افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا اگر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی تو تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے؟ بندہ کوئی دعا مانگتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں نے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شرک کرنا شروع کر دو گے. بندہ کہتا ہے مثال کے طور پر اللہ مجھے شفا دے دے، بیمار ہے کوئی، شفا مانگی جا رہا نہیں مل رہی. یہاں وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے اولاد دے دے. ٹھیک ہے، اب 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ملی، تو کیا شرک کرنا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، اولاد نہ ملے لوگ درباروں پہ چلے جاتے ہیں، قبروں تک کو سجدہ کرتے ہیں، شفا مل جائے، اولاد مل جائے. یہ کام ہماری قوم بھی کرتی ہے، یہی کام انہوں نے کیا. موسیٰ علیہ السلام پہلے 30 راتیں تھیں، پھر 40 ہو گئے. انہوں نے کہا موسیٰ نے آنا ہی کوئی نہیں، موسیٰ نے نہیں آنا، اب کیا کیا جائے؟ شرک کرو گے؟ اور بھائی اگر میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہیں آیا، 30 دن کا وعدہ تھا، میں اگر نہیں آیا تو اگر میں نہیں آیا تو تم شرک کرو گے. بئس ما خلفتمونی من بعدی، کتنی بری جانشینی تم نے کی ہے. جب میں کہہ کر گیا تھا میرے بعد ہارون علیہ السلام کو جانشین بنا کر گیا تھا، میری بات اس کی بات ماننی ہے، کیوں نہیں مانی ان کی بات؟ تو یہ ہے. تو اگر میں نہیں آیا، 40 دن ہو گئے ہیں، تم نے مجھے کیا مردہ ہوا سمجھا اور شرک کرنا شروع کر دیا؟ کتنے برے لوگ ہو تم. ٹھیک ہے، اور ساتھ انہوں نے اپنے بھائی یعنی ہارون عاجلتم امر ربکم، یعنی اپنے رب کے حکم پہ جلدی کی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ان کے ہاتھ میں تختیاں تھیں، ان تختیوں کو انہوں نے پھینک دیا. نبی علیہ السلام نے یہاں پر آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے کانوں سے سننا. ایک بندے نے خبر کانوں سے سن لی، پھر آنکھوں سے دیکھ لی، پھر غصہ شدید ہو جاتا ہے. پہلے انہوں نے کانوں سے سنا، اللہ نے بتایا سامری نے ان کو بچڑے کی عبادت پر لگا دیا، لیکن انہوں نے تختیاں نہیں پھینکی. تورات کی تختیاں ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن جب آنکھوں سے شرک کرتا دیکھ لیا تو تختیاں ایک طرف رکھ دی، نہایت غصے میں. ٹھیک ہے، اور یہاں یہ بھی پتہ چلا انبیاء کرام کو غصہ شرک پر آتا ہے. ہمارے ہاں مشرک پرلے درجے کا مشرک ہوتا ہے، پرلے درجے کا مشرک ہو، اچھا بزنس مین ہو، اچھا کاروباری بندہ ہو، ہم اسے گلے لگاتے ہیں، اس کی عزت بڑی کرتے ہیں. انبیاء کرام نہیں کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی حدیث کے تحت بھی جو پرلے درجے کا مشرک بندہ ہو اس کی تو عزت ہی نہیں کرنی چاہیے. یار یہ قبر کا پجاری ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، تجارتی حوالے سے یہ اچھا ہے، صاحب ثروت ہے، امیر آدمی ہے، ہمارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں. تو انبیاء کرام کو شرک میں نہایت غصہ آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکما ولما تعبدون، اف ہو تم پر، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ انبیاء کرام ان باتوں پہ ڈانٹا کرتے تھے، غصہ ہوا کرتے تھے. وہ بھی غصے ہو گئے. اور وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اب جو بھائی ہارون تھے نا اس کے سر کو پکڑا، اپنی طرف کھینچ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس کو اپنی طرف کھینچا. تو جب نہایت غصے میں سر پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، اب ہارون علیہ السلام کو بھی سمجھ آ گئی کہ اب انہوں نے مجھے بھی ڈانٹنا ہے. تو قال ابن امہ، ویسے تو یہ سکے بہن بھائی تھے، لیکن انہوں نے کہا میری ماں کے بیٹے، یعنی شفقت مجھے مل جائے، ہم دونوں سگے بھائی ہیں اور میرے ساتھ ایسا نہ کر. ان القوم استضعفونی، میں کیا کرتا، میں ان کو بتھیرا سمجھاتا رہا، انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی، اور تیری قوم نے میری بات مانی نہیں. یہ تو وقاد یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. میں نے ان کو سمجھایا، یہ تو مجھے مارنے لگے تھے، جان سے مارنے لگے تھے، میں کیا کرتا، جان سے مر جاتا.
فلا تشمت بی الاعداء. یہ بات بڑی اہم ہے اور سمجھنے والی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تنگ کر کے، مجھے تکلیف دے کے دشمنوں کو خوش نہ کرو. آپ بعض اوقات اپنوں کو ایسا نقصان دیتے ہیں، مخالف خوش ہوتے ہیں. نقصان آپ کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے بیٹے کا، آپ کے چاہنے والے کا، وہ آپ نے کیا، دشمن خوش ہو رہا ہے. تو اپنوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا رویہ مت رکھیں کہ آپ کا مخالف، آپ کا دشمن خوش ہو جائے. قرآن کے اندر ہے یہ بات، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. جب انسان کو اچھائی ملتی ہے یہ دشمن پریشان ہو جاتے ہیں. اور وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے یہ دشمن خوش ہوتے ہیں. مسلمان کی، مومن کی تکلیف پہ دشمن خوش ہوتا ہے. کبھی کسی مسلمان مومن بھائی کو ایسی تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ مخالف خوش ہو جائے، اور نہ ہی خوش ہونا چاہیے. اب دیکھیں نبی علیہ السلام کو بذات خود سارا پتہ تھا کہ مدینے میں کون کون منافق ہے. آپ ان کے نام جاتے تھے. حضرت حذیفہ کو آپ نے نام بتا دیے تھے، اے حذیفہ فلاں فلاں پکا پکا منافق ہے. عبداللہ بن ابی کا پکا پتہ تھا یہ منافق ہے، لیکن قتل کیوں نہیں کیا؟ ان کو مارا کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام ایک ہی جملہ بولا کرتے، جب بھی حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ہم ان کو قتل کیوں نہیں کرتے، یہ آپ کے گستاخ ہیں، یہ کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. نبی علیہ السلام ایک ہی جملہ بولتے تھے، فرمایا اگر میں ان کو قتل کروں، مخالفین نے کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو مار رہا ہے. مخالف نے خوش ہو جانا ہے. چونکہ مخالف نے خوش ہونا ہے، میں ان منافقین کو کچھ نہیں کہتا. تو یہ غور کرنا چاہیے آپ کو. آپ کا بھائی ہے، آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں، سارا محلہ خوش ہو رہا ہے. کیوں کرتے ہیں ایسا رویہ؟ نبی علیہ السلام تو منافقین کو چھوڑ دیا تھا کہ کہیں دشمن خوش نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے آپ نے اس کو ڈانٹنا ہے، مقصد خیر خواہی ہونی چاہیے. کسی کی تذلیل یا تحقیر یا کسی کو نیچا دکھانا یہ غلط ہے. قرآن کہتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر ایسا کرو گے تمہاری اپنی ہوا خراب ہو جائے گی، تمہارا اپنا روب ختم ہو جائے گا. تو بہرحال ایک تو مسلمان بھائی کی تکلیف سے خوش نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا مسلمان بھائی کو ایسی تکلیف نہیں دینی چاہیے جس سے تمہارا دشمن خوش ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بات. فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، تو مجھے تکلیف دے کے دشمنوں کو خوش کرتے ہو. ٹھیک ہے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو آپ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ ہارون علیہ السلام نے کہا مجھے ظالمین میں سے کیوں شمار کر رہے ہو، میں نے تھوڑی نہ ان کو لگایا ہے. جبکہ آج کی تورات تو اصل کتاب تھی نا. آج کی جو تورات ہے تحریف شدہ تورات ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بچڑا بنا کے دیا تھا. اور پھر یہودی کہتے ہیں دیکھو جی ایک پیغمبر نے ہمیں گائے کی عبادت پہ لگایا ہوا ہے. یہ جھوٹ ہے. ہارون علیہ السلام نے بچڑا نہیں بنایا، قرآن کہتا ہے سامری نے بنایا. اور یہاں وہ کہہ رہے وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، میں نے یہ ظلم نہیں کیا، آپ مجھے ظالمین میں سے شمار نہ کریں، میں نے ان کو خیر کی دعوت دی ہے. تو بہرحال ہارون علیہ السلام نے بچڑا نہیں بنایا تھا، بچڑا سامری نے بنایا اور قوم اس کی عبادت پر لگی. آخر دعوانا الحمدللہ.